بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکایت بادہ و تریاق۔ صدیق مکرم۔ انسان اپنی ایک زندگی کے اندر کتنی ہی مختلف زندگیاں بسر کرتا ہے۔ مجھے بھی اپنی زندگی کی دو قسمیں کرنی پڑی، ایک قید خانے سے باہر کی اور ایک اندر کی۔ دونوں زندگیوں کے مرقوں کی الگ الگ رنگ و روغن سے نقش آرائیاں ہوئی ہے۔ آپ شاید ایک کو دیکھ کر دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ قید سے باہر کی زندگی میں اپنی طبیعت کی افتاد بدل نہیں سکتا۔ خود رفتگی اور خود مشغولیت مزاج پر چھائی رہتی ہے۔ دماغ اپنی فکروں سے باہر آنا نہیں چاہتا اور دل اپنی نقش آرائیوں کا گوشہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بزم و انجمن کے لیے بار خاطر نہیں ہوتا، لیکن یار شاطر بھی بہت کم بن سکتا ہوں۔ لیکن جو ہی حالات کی رفتار قید و بند کا پیام لاتی ہے، میں کوشش کرنے لگتا ہوں کہ اپنے آپ کو یک قلم بدل دوں۔ میں اپنا پچھلا دماغ سر سے نکال دیتا ہوں اور ایک نئے دماغ سے اس کی خالی جگہ بھرنی چاہتا ہوں۔ حریم دل کے طاقوں کو دیکھتا ہوں کہ خالی ہو گئے تو کوشش کرتا ہوں کہ نئے نئے نقش و نگار بناؤں اور انہیں پھر سے آراستہ کروں۔ اس تحویل صورت میٹامورفزم کے عمل میں کہاں تک مجھے کامیابی ہوتی ہے، اس کا فیصلہ تو دوسروں ہی کی نگاہ کر سکے گی، لیکن خود میرے فریب حال کے لیے اتنی کامیابی بس کرتی ہے کہ اکثر اوقات اپنی پچھلی زندگی کو بھولا رہتا ہوں اور جب تک اس کے سراغ میں نہ نکلوں اسے واپس نہیں لا سکتا۔ اگر آپ مجھے اس عالم میں دیکھیں تو خیال کریں میری پچھلی زندگی مجھے قید خانے کے دروازے تک پہنچا کر واپس چلی گئی، اور اب ایک دوسری زندگی سے سابقہ پڑا ہے۔ جو زندگی کل تک اپنی حالتوں میں گم اور خوشگامیوں اور دل شگفتگیوں سے بہت کم آشنا تھی، آج اچانک ایک ایسی زندگی کے قالب میں ڈل گئی ہے جو شگفتہ مزاجیوں اور خندہ رویوں کے سوا کسی اور بات سے آشنا نہیں۔ ہر وقت خوش رہو اور ہر ناگوار حالت کو خوشگوار بناؤ، جس کا دستور عمل ہے۔ میں نے قید خانے کی زندگی کو دو متضاد فلسفوں سے ترتیب دی ہے۔ اس میں ایک جز رواقیہ کا ہے، ایک لذتیہ کا۔ جہاں تک حالات کی ناگواریوں کا تعلق ہے، رواقیت سے ان کے زخموں پر مرہم لگاتا ہوں اور ان کی چبھن بھول جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جہاں تک زندگی کی خوشگواریوں کا تعلق ہے، لذتیہ کا زاویہ نگاہ کام میں لاتا ہوں اور خوش رہتا ہوں۔ میں اپنے کاکٹیل کے جام میں دونوں بوتلیں انڈیل دے، میرا ذوق بادہ آشامی بغیر اس جام مرکب کے تسکین نہیں پا سکتا۔ اسے قدیم تعبیر میں یوں سمجھیے کہ گویا حکایت بادہ و تریاق میں نے تازہ کر دی ہے۔ البتہ کاکٹیل یہ نسخے خاص ہر خامکار کے بس کی چیز نہیں ہے، صرف بادہ کساران کہنہ مشق ہی اسے کام میں لا سکتے ہیں۔ ورماؤتھ اور جن کا مرکب پینے والے اس رطل گراں کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ مولانا رومی نے ایسے ہی معاملات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ کہیں گے قید خانے کی زندگی رواقیت کے لیے تو موزون ہوئی کہ زندگی کے رنج و راحت سے بے پرواہ بنا دینا چاہتی ہے، لیکن لذتیہ کی عشرت اندوزیوں کا وہاں کیا موقع ہوا؟ جو نامراد قید خانے سے باہر کی آزادیوں میں بھی زندگی کے عیش گوشیوں سے تہیدس رہتے ہیں، انہیں قید و بند کی محروم زندگی میں اس کا سر و سامان کہاں میسر آ سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ انسان کا اصلی عیش دماغ کا عیش ہے، جسم کا نہیں۔ میں لذتیہ سے ان کا دماغ لے لیتا ہوں، جسم ان کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ داغ مرحوم نے ناصح سے صرف اس کی زبان لینی چاہی تھی، ملے جو حشر میں لے لوں زبان ناصح کی، عجیب چیز سے یہ طول مدعا کے لیے۔ اور غور کیجئے تو یہ بھی ہمارے وہم و خیال کا ایک فریب ہی ہے کہ سر و سامان کار ہمیشہ اپنے سے باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ پردے فریب ہٹا کر دیکھے تو صاف نظر آ جائے کہ وہ ہم سے باہر نہیں ہے، خود ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ عیش و مسرت کی جن گل شگفتگیوں کو ہم چاروں طرف ڈھونڈتے ہیں اور نہیں پاتے، وہ ہمارے نہا خانہ دل کے چمنزاروں میں ہمیشہ کھلتے اور مرجھاتے رہتے ہیں۔ لیکن محرومی ساری یہ ہوئی کہ ہمیں چاروں طرف کی خبر ہے مگر خود اپنی خبر نہیں ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ کہیں تجھ کو نہ پایا گرچہ ہم نے ایک جہاں ڈھونڈا، پھر آخر دل ہی میں پایا بغل ہی میں سے تو نکلا۔
جنگل کے مور کو کبھی باغ و چمن کی جستجو نہیں ہوئی، اس کا چمن خود اس کے بغل میں موجود رہتا ہے۔ جہاں کہیں اپنے پر کھول دے گا، ایک چمنستان بوقلموں کھل جائے گا۔ قید خانے کی چار دیواریوں کے اندر بھی سورج ہر روز چمکتا ہے، اور چاندنی راتوں نے کبھی قیدی اور غیر قیدی میں امتیاز نہیں کیا۔ اندھیری راتوں میں جب آسمان کی قندیلیں روشن ہو جاتی ہے تو وہ صرف قید خانے کے باہر ہی نہیں چمکتی، اسیران قید و محن کو بھی اپنی جلوہ فروشیوں کا پیام بیچتی رہتی ہے۔ صبح جب تباشیر بکھیرتی ہوئی آئے گی اور شام جب شفق کی گلگون چادریں پھیلانے لگے گی تو صرف عشرت سراؤں کے دریچوں ہی سے ان کا نظارہ نہیں کیا جائے گا، قید خانے کے روزنوں سے لگی ہوئی نگاہیں بھی انہیں دیکھ لیا کرے گی۔ فطرت نے انسان کی طرح کبھی یہ نہیں کیا ہے کہ کسی کو شادگام رکھے، کسی کو محروم کر دے۔ جب وہ کبھی اپنے چہرے سے نقاب الٹتی ہے تو سب کو یکساں طور پر نظارہ حسن کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہماری غفلت اندیشی ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں اور صرف اپنے گرد و پیش ہی میں کھوئے رہتے ہیں۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ جس قید خانے میں صبح ہر روز مسکراتی ہو، جہاں شام ہر روز پردے شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں کبھی ستاروں کی قندیلوں سے جگمگانے لگتی ہو، کبھی چاندنی کی حسن افزوئیوں سے جہاں تاپ رہتی ہو، جہاں دوپہر ہر روز چمکے، شفق ہر روز نکھرے، پرند صبح و شام چہکے، اسے قید خانہ ہونے پر بھی عیش و مسرت کے سامانوں سے خالی کیوں سمجھ لیا جائے؟ یہاں سر و سامان کار کی تو اتنی فراوانی ہوئی کہ کسی گوشے میں بھی گم نہیں ہو سکتا۔ مصیبت ساری یہ ہے کہ خود ہمارا دل و دماغ ہی گم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے سے باہر ساری چیزیں ڈھونڈتے رہیں گے مگر اپنے کھوئے ہوئے دل کو کبھی نہیں ڈھونڈیں گے، حالانکہ اگر اسے ڈھونڈ نکالے تو عیش و مسرت کا سارا سامان اسی کوٹھری کے اندر سمیٹا ہوا مل جائے گا۔ ایوان و محل نہ ہو تو کسی درخت کے سائے سے کام لیں گے، دیبا و مخمل کا فرش نہ ملے تو سبزے خضروں کے فرش پر جا بیٹھیں گے۔ اگر برقی روشنی کے کنول میسر نہیں ہے تو آسمان کی قندیلوں کو کون بجھا سکتا ہے؟ اگر دنیا کی ساری مصنوعی خوشنمائیاں اوجھل ہو گئی تو ہو جائے، صبح اب بھی ہر روز مسکرائے گی، چاندنی اب بھی ہمیشہ جلوہ فروشیاں کرنے لگے گی، لیکن اگر دل زندہ پہلو میں نہ رہے تو خدا بتلائے اس کا بدل کہاں ڈھونڈے؟ اس کی خالی جگہ بھرنے کے لیے کس چولہے کے انگارے کام دیں گے؟ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ میں آپ کو بتلاؤں اس راہ میں میری کامرانیوں کا راز کیا ہے؟ میں اپنے دل کو مرنے نہیں دیتا۔ کوئی حالت ہو، کوئی جگہ ہو، اس کی تڑپ دھیمی نہیں پڑے گی۔ میں جانتا ہوں کہ جہان زندگی کی ساری رونقیں اسی میکدے خلوت کے دم سے ہے۔ یہ اجڑا اور ساری دنیا اجڑ گئی۔ باہر کے سارے ساز و سامان عشرت مجھ سے چھن جائے، لیکن جب تک یہ نہیں چھنتا میرے عیش و طرب کی سرمستیاں کون چھین سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے میں صبح 3 سے 4 بجے کے اندر اٹھتا ہوں اور چائے کے پیہم فنجانوں سے جام صبوحی کا کام لیا کرتا ہوں۔ خواجہ شیراز کی طرح میری صدائے حال بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ وقت ہمیشہ میرے اوقات زندگی کا سب سے زیادہ پرکیف وقت ہوتا ہے، لیکن قید خانے کی زندگی میں تو اس کی سرمستیاں اور خود فراموشیاں ایک دوسرا ہی عالم پیدا کر دیتی ہے۔ یہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو اس وقت خواب آلود آنکھیں لیے ہوئے اٹھے اور قرینے سے چائے بنا کر میرے سامنے دھرے۔ اس لیے خود اپنے ہی دست شوق کی سرگرمیوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ میں اس وقت بادے کہن کے شیشے کی جگہ چینی چائے کا تازہ ڈبہ کھول دیتا ہوں اور ایک ماہر فن کی دقیقہ سنجیوں کے ساتھ چائے دم دیتا ہوں۔ پھر جام و صراحی کو میز پر دائنی طرف جگہ دوں گا کہ اس کی اولیت اسی کی مستحق ہوئی۔ قلم و کاغذ کو بائیں طرف رکھوں گا کہ سر و سامان کار میں ان کی جگہ دوسری ہوئی۔ پھر کرسی پر بیٹھ جاؤں گا اور کچھ نہ پوچھیے کہ بیٹھتے ہی کس عالم میں پہنچ جاؤں گا۔ کسی بادہ کسار نے شیمپین اور بورڈو کے 100 سالہ تہ خانوں کے عرق کہن سال میں بھی وہ کیف و سرور کہاں پایا ہوگا جو چائے کے اس دور صبح گاہی کا ہر گھونٹ میرے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں چائے کے لیے روسی فنجان کام میں لاتا ہوں۔ یہ چائے کی معمولی پیالی سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر بے ذوقی کے ساتھ پیے تو 2 گھونٹ میں ختم ہو جائے، مگر خدا نخواستہ میں ایسی بے ذوقی کا مرتکب کیوں ہونے لگا؟
میں جرا کشان کہن مشق کی طرح ٹھہر ٹھہر کر پیوں گا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لوں گا۔ پھر جب پہلا فنجان ختم ہو جائے گا تو کچھ دیر کے لیے رک جاؤں گا اور اس درمیانی وقفے کو امداد کیف کے لیے جتنا طول دے سکتا ہوں طول دوں گا۔ پھر دوسرے اور تیسرے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا اور دنیا اور اس کے سارے کارخانے سود و ضیاع کو یک قلم فراموش کر دوں گا۔ اس وقت بھی یہ سطریں بے اختیار نو کی قلم سے نکل رہی ہے۔ اسی عالم میں ہوں اور نہیں جانتا کہ 9 اگست کی صبح کے بعد سے دنیا کا کیا حال ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ میرا دوسرا پرکیف وقت دوپہر کا ہوتا ہے یا زیادہ صحت تعین کے ساتھ کہوں کہ زوال کا ہوتا ہے۔ لکھتے لکھتے تھک جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، غسل کرتا ہوں، چائے کا دور تازہ کرتا ہوں اور تازہ دم ہو کر پھر اپنی مشغولیتوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ اس وقت آسمان کی بے داغ نیلگونی اور سورج کی بے نقاب درخشندگی کا جی بھر کے نظارہ کروں گا اور اوراق دل کا ایک ایک دریچہ کھول دوں گا۔ گوشہائے خاطر افسردگیوں اور گرفتگیوں سے کتنے ہی غبار آلود ہو، لیکن آسمان کی کشادہ پیشانی اور سورج کی چمکتی ہوئی خندہ روی دیکھ کر ممکن نہیں کہ اچانک روشن نہ ہو جائے۔ لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں کے لیے کام میں لائے، لیکن نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام خود زندگی ہوئی، یعنی زندگی کو ہنسی خوشی کاٹ دینا۔ یہاں اس سے زیادہ سہل کام کوئی نہ ہوا کہ مر جائے اور اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہ ہوا کہ زندہ رہے۔ جس نے یہ مشکل حل کر لی اس نے زندگی کا سب سے بڑا کام انجام دیا۔ غالباً قدیم چینیوں نے زندگی کے مسئلے کو دوسری قوموں سے بہتر سمجھا تھا۔ ایک پرانے چینی مقولے میں سوال کیا گیا ہے، سب سے زیادہ دانشمند آدمی کون ہے؟ پھر جواب دیا، جو سب سے زیادہ خوش رہتا ہے۔ اس سے ہم چینی فلسفہ زندگی کا زاویہ نگاہ معلوم کر لے سکتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ بالکل سچ ہے۔ اگر آپ نے یہاں ہر حال میں خوش رہنے کا ہنر سیکھ لیا ہے تو یقین کیجئے کہ زندگی کا سب سے بڑا کام سیکھ لیا۔ اب اس کے بعد اس سوال کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ آپ نے اور کیا کیا سیکھا۔ خود بھی خوش رہیے اور دوسروں سے بھی کہتے رہیے کہ اپنے چہروں کو غمگین نہ بنائیں۔ حال کے ایک فرانسیسی اہل قلم اندرے گائیڈ کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی، جو اس نے اپنی خود نوشتہ سوانح میں لکھی ہے۔ خوش رہنا محض ایک طبی احتیاج ہی نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، یعنی ہماری انفرادی زندگی کی نوعیت کا اثر صرف ہم ہی تک محدود نہیں رہتا، وہ دوسروں تک بھی متعدی ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ ہماری ہر حالت کی چھوٹ دوسروں کو بھی لگتی ہے۔ اس لیے ہمارا اخلاقی فرض ہوا کہ خود افسردہ خاطر ہو کر دوسروں کو افسردہ خاطر نہ بنائیں۔ ہماری زندگی ایک آئینہ خانہ ہے، یہاں ہر چیز کا عکس بیک وقت سینکڑوں آئینوں میں پڑنے لگتا ہے۔ اگر ایک چہرے پر غبار آ جائے تو سینکڑوں چہرے غبار آلود ہو جائیں گے۔ ہم میں سے ہر فرد کی زندگی محض ایک انفرادی واقعہ نہیں ہے، وہ پورے مجموع کا حادثہ ہے۔ دریا کی سطح پر ایک لہر تنہا اٹھتی ہے، لیکن اس ایک لہر سے بے شمار لہریں بنتی چلی جاتی ہے۔ یہاں ہماری کوئی بات بھی صرف ہماری نہیں ہوئی، ہم جو کچھ اپنے لیے کرتے ہیں اس میں بھی دوسروں کا حصہ ہوتا ہے۔ ہماری کوئی خوشی بھی ہمیں خوش نہیں کر سکے گی اگر ہمارے چاروں طرف غمناک چہرے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہم خود خوش رہ کر دوسروں کو خوش کرتے ہیں اور دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہونے لگتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے جسے عرفی نے اپنے شاعرانہ پیرائے میں ادا کیا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مذہب، فلسفہ اور اخلاق تینوں نے زندگی کا مسئلہ حل کرنا چاہا، اور تینوں میں خود زندگی کے خلاف رجحان پیدا ہو گیا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک آدمی جتنا زیادہ بجھا دل اور سوکھا چہرہ لے کر پھرے گا اتنا ہی زیادہ مذہبی، فلسفی اور اخلاقی قسم کا ہوگا۔ گویا علم اور تقدس دونوں کے لیے یہاں ماتمی زندگی ضروری ہوئی۔ زندگی کی تحقیر اور توہین صرف یونان کے کلبیہ سائنکس ہی کا شعار نہ تھا، بلکہ رواقی اور مشاقی نقطۂ نگاہ میں بھی اس کے عناصر برابر کام کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ افسردہ دلی اور ترش روی فلسفیانہ مزاج کا ایک نمایاں خد و خال بن گئی۔
اخلاق سے اگر اس کے مذہب طمانیت و مسرت اور مادیاتی مذہب عشرت کے تصورات مستثنیٰ کر دیے جائے تو اس کا عام طبعی مزاج بھی فلسفیانہ سرکہ روی سے خالی نہیں ملے گا۔ مذہب اور روحانیات کی دنیا میں زہد خشک اور طبع خنک کی اتنی گرم بازاری ہوئی کہ اب زہد مزاجی اور حق آگاہی کے ساتھ کسی ہنستے ہوئے چہرے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دینداری اور ثقالت طبع تقریباً مترادف لفظ بن گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل ذوق کی مجلس طرب تنگ دلوں کے گوشے خاطر کی طرح تنگ نہیں ہوتی، اس کی وسعت میں بڑی سمائی ہے، لیکن اتنی سمائی ہونے پر بھی اگر کسی چیز کی وہاں گنجائش نہ نکل سکی تو وہ زاہدان خشک کے ضخیم اور گنبد نما امامے تھے۔ ایک امامہ بھی پہنچ جاتا ہے تو پوری مجلس تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ جن مسئلوں کو دنیا سینکڑوں برس کی کاوشوں سے بھی حل نہ کر سکی، آج ہم اپنی خوش طبعی کے چند لطیفوں سے انہیں حل نہیں کر دے سکتے، تاہم یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں ایک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک فلسفی، ایک زاہد، ایک سادھو کا خشک چہرہ بنا کر ہم اس مرقع میں کھپ نہیں سکتے جو نقاش فطرت کے موئے قلم نے یہاں کھینچ دیا ہے، جس مرقع میں سورج کی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چشمک، درختوں کا رقص، پرندوں کا نغمہ، آب رواں کا ترنم اور پھولوں کی رنگین ادائیں اپنی اپنی جلوہ طرازیاں رکھتی ہوں۔ اس میں ہم ایک بجھے ہوئے دل اور سوکھے ہوئے چہرے کے ساتھ جگہ پانے کے یقیناً مستحق نہیں ہو سکتے۔ فطرت کی اس بزم نشاد میں تو وہی زندگی سچ سکتی ہے جو ایک دہکتا ہوا دل پہلو میں اور چمکتی ہوئی پیشانی چہرے پر رکھتی ہو، اور جو چاندنی میں چاند کی طرح نکھر کر، ستاروں کی چھاؤں میں ستاروں کی طرح چمک کر، پھولوں کی صف میں پھولوں کی طرح کھل کر اپنی جگہ نکال لے سکتی ہو۔